20-25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انٹرویو پاس کروانے کا پاکستان میں دے رہے ہیں۔ 95% آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوگا۔ السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی۔ ایک اور بامقصد انٹرویو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گریس ایمبیسی میں کیا ریٹ ہے، کیا گریس ایمبیسی پیسے لے رہی ہے، اور کن لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کن لوگوں کے ویزے جو ہے نا وہ پاس ہو رہے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہوئے آج ہمیں 3 سے 4 سال ہونے والے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، جو لوگ میرا ریگولر چینل دیکھتے ہیں، میں نے گریس ایمبیسی اسلام آباد وزٹ بھی کیا تھا، میں نے وہاں لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے تھے، وہاں کی گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آف دا ریکارڈ میں ایمبیسی کے اندر بھی گیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ان سے کیا بات ہوئی تھی۔ یہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے اس کو لے کے آج میں نے 2 باتیں آپ سے کرنی جو کہ بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ابھی کل ہی میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بات سن کے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ لوگ کس طرح اپنا نقصان کر رہے ہیں اور 20-25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انٹرویو پاس کروانے کا پاکستان میں دے رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے ویزا بھیجتے ہیں نا، وہ 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک وہ چیز کہ آپ کا جو مالک ہے وہ یونانی ہونا چاہیے، آپ کی جو کمپنی ہے گریک کمپنی ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ کوئی بنگالی ہے، پاکستانی ہے، تو آپ کے چانسز کم ہوں گے۔ قانون کے مطابق تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ ایمبیسی میں جاتے ہیں، اگر آپ کا مالک کوئی بنگلہ دیشی ہے، پاکستانی ہے، تو آپ کی ویزا ریشو کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ویزا نہیں آپ کو دیں گے، لیکن 95% آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوگا اگر آپ کی کمپنی یا آپ کا جو مالک ہے جو یہاں سے ویزا بھیج رہا ہے وہ اگر گریک سٹیزن نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوشش کریں کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا فرد آپ کو ملے جس نے پہلے یہاں پہ ورکر جو ہے وہ ان کو انوائٹ نہ کیا ہو، کیونکہ جب ایمبیسی یہ دیکھتی ہے کہ ایک فارمر نے پچھلے سال ہم سے 5 لوگوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس کے 5 لوگوں کو ہی ہم نے ویزا ایشو کیا ہے، نیکسٹ ایئر پھر وہ 5 لوگوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ پھر کچھ اور سوچنے لگ پڑتے ہیں۔ اور ایسا ہو بھی رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایجنٹوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ مل کے وہ یہاں سے اپروول نکال کے دے رہے ہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں اور پیچھے لوگوں کے نقصان ہو رہا ہے اور ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک آدھ ویزا لگتا ہے، باقی سارے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ 2 چیزیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو وہ بندہ مالک جو فرسٹ ٹائم ورکر یہاں پہ انوائٹ کر رہا ہو، اور دوسرے نمبر پہ کوئی بھی ایسی کمپنی یا فرد جو کہ گریک ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ ریٹ کیا چل رہا ہے پیچھے۔ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، جو میں نے وہاں وزٹ کیا ہے، میں نے آف دا ریکارڈ وہاں جا کے پوچھا ہے، میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے متعلق یہ پرسیپشن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گریس ایمبیسی میں پیسے دے کے انٹرویو پاس ہو رہے ہیں۔ تو ان کے ایگزیکٹ ورڈ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ تصور بھی نہ کریں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ ہمیں نشاندہی کریں، ہم اس کے اوپر سختی سے کارروائی کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری ایمبیسی کے اندر کوئی بھی ایسا فرد یا کوئی بھی عملے میں ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے یا اس کام میں ملوث ہے۔ ہاں، ایمبیسی کی 4 دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگی اندر کی بات آف دا ریکارڈ جو میں نے وہاں وزٹ کر کے ان کو بتائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف کہ کیا پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے خود 2 لوگوں کو، اب جب میں پاکستان سے گریس آ رہا تھا تو میں نے بات کی، ایک ہی گھر کے 2 لوگوں نے پیسے دیے، ایک بندے کا کام ہو گیا، ایک بندے کا کام نہیں ہوا۔ اب یہ آپ تصور کریں کہ 2 بندوں نے 50 لاکھ روپیہ دیا جی، 25 لاکھ روپیہ انٹرویو پاس کرنے کا، ایک بندے کا کام ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا۔ اس کی کیا سائنس ہے؟ مجھے تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کو پتا ہے پاکستانی مائنڈ سیٹ کا، وہ آپ کی سائیکی کو سمجھتا ہے کہ یار ہمارا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پیسے دیں گے تو کام ہوگا۔ تو جب آپ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اب پیسے بھرے ہوئے ہیں، میرا کام ہو جائے گا۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر بھی ایسا ہی ہو۔ گریس ایمبیسی میں پیسے بالکل نہیں چل رہے۔ آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، آپ کی پراپر تیاری ہونی چاہیے، بائی دا لا آپ کی ہر چیز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے نصیب ہیں
کہ آپ کو انہوں نے ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. میں یہ نہیں کہتا, لوگوں کے انٹرویو پاس بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ 5 نمبر لگا دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیٹسفائی, تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. یہ تو نصیب کی بات ہے. نصیب کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اینڈ پہ کیا کوشش کرنی, وہ میں نے جس طرح پہلے فیز میں بتایا ہے کہ جو لوگ یہاں سے ویزا بھیجتے ہیں وہ ان 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں, اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کے لیے میں ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ضروری پیسے دینے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی پیسے چل رہے ہیں اور لوگوں کا کام ہو رہا ہے, تو پھر آپ اس بندے سے بات کریں جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اندر انٹرویو پاس کروا سکتا ہوں. تو آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے, آپ 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 25 کی کر رہے ہیں, ہم آپ کو 25 دیں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ میرے ویزے کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے وہ 3000 یورو آئی ہے یا 2000 یورو آئی ہے, اگر میرا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اگر تو آپ میرے نقصان کے ذمہ دار ہیں تو میں بالکل آپ کو پیسے دوں گا, اگر آپ صرف فائدے کے ذمہ دار ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی فائل پکڑے گا, کیونکہ کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں ہے حقیقی معنوں میں جس کی اندر بات چل رہی ہو. ہاں اگر کوئی بندہ آپ سے فائل پکڑے گا تو کم سے کم آپ کو یہ شور ہوگا کہ اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میرا نقصان بھی نہیں ہوگا, جو میرے پیسے لگے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے. تو آپ نے ہر اس ایجنٹ سے, ہر اس بندے سے یہ بات ضرور کرنی جب وہ آپ سے ڈیل کرے کہ میں آپ کا انٹرویو پاس کرواؤں گا, آپ اسے کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہاں آپ فائدے اور نقصان دونوں کے ذمہ دار بنے. اگر فائدہ ہوگا تو آپ اپنے پیسے لیں, اگر نقصان ہوگا تو آپ نے میرا نقصان بھرنا ہے. تو اس صورت میں آپ کو وہی بندہ ملے گا یا وہی بندہ آپ کی فائل پکڑے گا جو جینون ہوگا, اگر ہوگا. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے اور آپ پوری, جو آپ کی کسی دوست نے یا بھائی نے یہاں سے ویزا بھیجا ہے, اس کو کہیں کہ وہ پراپر آپ کو انفارمیشن دے اس کمپنی کے بارے میں, اس آدمی کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ جا کے بات کریں. باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, یہی حقیقت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے, باقی سارا فراڈ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے, ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو انٹرویو میں. پاکستان پائندہ باد.